بر صغیر کی زمین بہت زرخیز ہے، یہاں پر امام مہدی اگتے ہیں، اگتے، ہر بندہ امام مہدی کا پودا اپنے گھر میں لگا سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور لگا کر بولتا ہے کہ بھائی میں امام مہدی۔ جس کا دماغ کچھ زیادہ خراب ہوا اس نے امام مہدی کا دعویٰ کر دیا۔ امام مہدی کا دعویٰ کرنے والوں کو گدو بھیجنا چاہیے تھا، انہوں نے ان کو بڑی ہستی سمجھ لیا، سمجھ گئے؟ تو جتنے پاگل تھے وہ بھی ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور پھر پاگل جو ہیں وہ اپنی دعوت چلا رہے ہیں کہ بھائی ایک باہر، ایک تو ہوتا ہے اندر کا پاگل خانہ، بھائی ایک باہر بھی پاگل خانہ قائم کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے باہر کے پاگل خانے کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے، اور جتنے قسم کے پاگل ہیں نا ان سب کو جمع کرنے کے اندر لگے، جو نفسیاتی ہائی ڈوز کھاتے ہیں نا ان سب کو جمع کرنے کے اندر لگے ہوئے۔ ہاں بھائی تو بھی امام مہدی کا ساتھی ہو گیا، تو بھی رائٹ ہینڈ ہو گیا، تو لیفٹ ہینڈ ہو گیا، تو انتظام کو سنبھالنے والا ہو گیا، اور میں امام مہدی ہو گیا، چلو اب تم میری دعوت چلاؤ، بھائی تجھے بھی پیسے ملیں گے، مجھے بھی پیسے ملیں گے، سب کو ملیں گے، چاہے کوئی مانے نہ مانے، ہم نے تو یہ کام کرنا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے امام مہدی کا شخصی تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ امام مہدی ہیں کون۔ سب سے پہلے تو امام مہدی ہیں کون، کون ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے گا، مختلف احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو احادیث مسند احمد کے اندر ہیں، جو احادیث ابو داؤد شریف کے اندر ہیں، جو احادیث ابن ماجہ کے اندر ہیں، جو احادیث معجم الاوسط کے اندر ہیں، یہ مختلف احادیث کا خلاصہ ہے، اور مستند احادیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک آدمی ہوگا جس کا لقب مہدی ہوگا، جس کا لقب مہدی ہوگا، اور وہ میری اولاد میں سے ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا، اور ساری امت کو وہ جوڑے گا۔ جب وہ آئے گا تو ساری امت سارے لوگوں پر غالب ہوگی، میری امت پر کوئی اور غالب نہیں ہوگا۔ یہ مہدی سب پر غالب ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا نام میرے نام کے اوپر نام ہوگا، محمد۔ اس کے باپ کا نام کیا ہوگا؟ میرے باپ کے نام پر اس کا باپ کا نام ہوگا، عبداللہ، محمد بن عبداللہ۔ بھائی سمجھتے جائیے، یہ شخصی تعارف ہو رہا ہے، محمد بن عبداللہ۔ بھائی کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رجل من اہل المدینہ، کہ یہ ایک اہل مدینہ میں سے ایک شخص ہوگا۔ اب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پتہ کاٹ دیا سب لوگوں کا۔ کیا پتہ کاٹا؟ پتہ یہ کاٹا ہے کہ کوئی بھی بر صغیر میں سے یا کہیں سے بھی اٹھ کر یہ بولے کہ بھائی میں امام مہدی ہوں، تو بھائی
اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات ہی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اہل مدینہ میں سے ہوگا. ان کی کنیت کیا ہوگی؟ 2 بیٹے ہوں گے ان کے. ایک کا نام ہوگا عبداللہ اور ایک کا نام ہوگا قاسم. تو عربی قواعد کے اندر کنیت کو پہلے ڈسکس کیا جاتا ہے. جب نام پکارا جاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جاتا تھا تو کنیت کو لایا جاتا یا ابا القاسم. تو یہاں پر سب سے پہلے جو نام پکارا جائے گا، پکارا اس طریقے سے جائے گا ابو القاسم محمد بن عبداللہ. کس شاخ میں سے ہوں گے عرب کی؟ بھائی ہاشمی ہوں گے، ہاشمی. تو اب پورا نام کیسے بنے گا؟ محمد ابو القاسم محمد بن عبداللہ الہاشمی. کہاں سے ہوں گے؟ مدینہ میں سے ہوں گے. ایک روایت کے اندر آتا ہے مکہ میں سے ہوں گے. بھائی یہ 2 روایتیں ملتی ہیں. ابو القاسم محمد بن عبداللہ الہاشمی المدنی. بھائی لقب کیا ہوگا؟ لقب ہوگا مہدی. تو اب پورا نام کیا بنے گا؟ ابو القاسم یا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الہاشمی المدنی یا مکی المکی اور المہدی. یہ پورا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام ہے، پورا تعارف ہے. اچھا، امام مہدی کو مہدی کیوں کہتے ہیں؟ مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ، اور مہدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر جب لوگ بیعت کریں گے، بیعت کرتے ہی وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. وہ لوگ بھی ہدایت یافتہ ہوں گے جو اس کے ماننے والے ہوں گے. اس سے جو جڑے گا وہ ہدایت پر آ جائے گا. اس لیے ان کو مہدی کہتے ہیں، ان کا لقب مہدی ہے. پھر ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ بعض لوگ علیہ السلام کہتے ہیں. علیہ السلام مناسب نہیں ہے کہنا. علیہ السلام صرف انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے. لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے بھائی علیہ السلام کا مطلب کیا ہے، بھائی علیہ السلام کا مطلب تو ان پر سلامتی ہو، صحیح ہے. لیکن اگر کوئی خاصہ کسی نبی کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس بات کو کسی امتی کے ساتھ نہیں لگاتے. بھائی اگر آپ کی کمپنی ہے، اس کے اندر کوئی جی ایم ہے تو بس پھر وہی جی ایم ہے نا. یہ اس کا ہی خاصہ ہے کہ اس کو ہی جی ایم بولا جائے. اب کوئی دوسرا شخص کمپنی میں کام کرنے والا بولنے لگے، یا وہ نہ بولے، اس کو لوگ بولنے لگے جی ایم صاحب ادھر آؤ، تو بھائی آپ غلط نام پکار رہے نا. جی ایم یہ نہیں ہے، جی ایم تو یہ ہے نا. اس سے پوچھے کوئی تو بولے بھائی میں تو اپنے گھر کے اندر بھی جی ایم ہوں، میں اپنے گھر کا جی ایم ہوں، اس لیے مجھے یہ. اور جی ایم کا مطلب انتظام کو سنبھالنے والا، مینج کرنے والا، جنرل سارے انتظام کو سنبھالنے والا. تو بھائی میں اپنے جنرل گھر کے سارے انتظام سنبھالتا ہوں، اس لیے مجھے جی ایم کہتے ہیں. تو اس میں کیا حرج ہو گیا؟ وہ بھائی کہتے ہوں گے لیکن یہاں نہیں کو، یہاں ایک ہی جی ایم ہے اس کمپنی کا. تو یہ جو رینک ہوتی ہے نا، یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہے، علیہ السلام. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں پھر؟ تو یاد رکھیے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کے لیے 3 شرطیں ہیں، علماء حضرات فرماتے ہیں.
جس کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مہدی کو کہتے ہیں. وہ 3 شرطیں کیا ہیں کہ کوئی ایمان کی گواہی دے دے ان کی، اس شخص کی، کہ بھئی یہ ایمان والا ہے. یہ پہلی شرط ہے. اور امام مہدی کے ایمان کی گواہی کوئی اور نہیں دے رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے رہے ہیں. پھر پوری زندگی ایمان پر گزری ہو، مطلب تقوی کے اندر گزری ہو، تقوی کا نور دل کے اندر ہو، ایمان کا نور دل کے اندر ہو، ایمانی حالت کے اندر سارے کام کیے جا رہے ہیں، شرعی جتنے بھی تقاضے ہیں، سنت کے جتنے تقاضے سارے ایمانی حالت کے اندر پورے کیے جا رہے ہو. بھئی ایک بھی سنت کو اگر کوئی چھوڑتا ہے اس کا ایمان کے اندر نقص ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ پوری زندگی اس کی ایمان کی حالت میں گزری ہو. اس کا مطلب ہے انہوں نے ایک بھی سنت نہ چھوڑی ہو. اور آج کل کوٹ ٹائی پہن کر بولتے ہیں، پینٹ کوٹ پہن کر بولتے ہیں کہ ہم امام مہدی ہیں. داڑھی مونڈ کر کہتے ہیں ہم امام مہدی ہیں. اور اس کی اصطلاح یہ کرتے ہیں کہ بھئی ایک ہی دن کے اندر، ایک ہی رات کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دے گا. اور بھائی اصلاح کرنے کا مطلب ہی نہیں سمجھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ہی رات کے اندر اللہ تعالیٰ سارے کام سمجھا دیں گے. آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ نے کس طریقے سے ذمہ داریاں نبھانی ہیں، کس طریقے سے ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، کس طریقے سے آگے چلنا ہے، آپ نے امت کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے. اس کا مطلب یہ تھا. آپ کو حدیث سناتا ہوں، حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھ کو نیکی خوش کرے تو ایمان والا ہے، اور تجھ کو تیرا گناہ غم پہنچائے تو ایمان والا ہے. جو داڑھی مونڈ کر غم میں ہی نہیں آ رہا، جو سنتوں کو چھوڑ کر غم میں ہی نہیں آ رہا، وہ ایمان والا ہے. اس کے تو ایمان میں بھی شک ہے. چہ جائے کہ ہم اس کو امام مہدی کہیں، نعوذ باللہ من ذالک. پھر ہم لوگ تیسری شرط جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ اس لیے کہتے ہیں علماء حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایمان پر موت بھی ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے نا احادیث سے ثابت ہیں. اچھا امام مہدی کا رتبہ صحابہ کرام سے بڑا ہوا ہوگا؟ نہیں، کسی صحابی سے بڑا ہوا رتبہ نہیں ہے. صحابہ کرام کے بعد کسی کا رتبہ نہیں ہے. صحابہ کرام کا رتبہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہے، یاد رکھیے گا. اور امام مہدی اس امت کے مجتہد ہوں گے، مجدد ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بڑا رتبہ نہیں ہے. اچھا پھر امام کیوں کہتے ہیں بھائی ان کو؟ امام تو ایک اور لوگ بھی کہتے ہیں، رافضی لوگ بھی کہتے ہیں امام تو، اور ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے امام کہ ان کا تو رتبہ انبیاء علیہ السلام سے بھی بڑا ہوا ہے، وہ معصوم ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. نہیں بھائی، ان کو امام اس لیے کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ایک نماز نبی کے ہوتے ہوئے ایک نماز کی امامت یہ امام مہدی کر رہے ہوں گے، اس نسبت سے ان کو امام کہتے ہیں.
اور دوسری تعویل جو علماء حضرات نے کی ہے وہ اس لیے کہ امام امت کے رہبر کو بھی کہتے ہیں، رہنما کو بھی کہتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ ہو گئے، جیسے امام شافعی ہو گئے، جیسے امام احمد بن حنبل ہو گئے، امام مالک رحمہ اللہ تعالی عنہم اجمعین ہو گئے. مختلف دور میں مختلف ادوار میں ان لوگوں نے امت کی رہبری کی ہے. تو ایک وقت آئے گا جس میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی رہبری کر رہے ہوں گے. یہ پورا تعارف شخصی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو گیا. اس کو ذہن میں رکھیے گا، یاد رکھیے گا اس کو، تاکہ کوئی آپ کو پھر گمراہ نہ کر سکے امام مہدی کے موضوع کے اوپر. اور جگہ جگہ اس کی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے آج کل، کیونکہ اس معاملے میں بہت زیادہ گمراہیاں پھیل رہی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 5 دور ہوں گے، 5 دور. ایک دور تو نبوت کا ہے وہ نکل گیا، دوسرا دور خلافت راشدہ کا ہے وہ نکل گیا، تیسرا دور گردن توڑ بادشاہت کا تھا وہ بھی نکل گیا. ہم چوتھے دور کے اندر چل رہے ہیں. اور چوتھے دور کے بھی اینڈ میں ہیں، اور 5ویں دور کے شروع کے اندر ہی امام مہدی آ جائیں گے.